نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم لے کے چل رہے تھے تفسیر مفردات القرآن کے مطابق قرآن کے روٹ ورڈز کو۔ آج ہم سورہ فاتح کی آیت نمبر 5 کو پیش کر رہے ہیں اور میرا نام محمد زید ہے۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 5۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ تو اس کے اندر 3 روٹ ورڈز آتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں 3 روٹ ورڈز دال یا الہدایت کا ہے، صراط کا ہے اور الاستقامت ہے، مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو آخری جو 2 ورڈ ہیں صراط کا اور الاستقامت کا، اس کو تو ہم اگلی ویڈیو میں لے لیں گے۔ تو آج ہم اس سے پہلا روٹ ورڈ لیتے ہیں ہدایت والا، تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور آپ لوگوں کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور ہمیں اور مجھے اور آپ کو لرننگ کا موقع بھی مل جائے۔ تو ہمارے لرننگ آبجیکٹو میں آج ہدایت کے میننگ جاننا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کی آیت میں 5 کے روٹ ورڈز الہدایت کو لینے لگے ہیں۔ تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے ہیں۔ رہنمائی کرنی ہے لیکن لطف و کرم کے ساتھ کرنی ہے، ایسے سخت لہجے میں نہیں کرنے۔ کچھ لوگوں کے لہجے بڑے سخت ہوتے ہیں لیکن وہ بات اور رہنمائی کی طرف ہی بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو الہدایت کے معنی ہوتے ہیں لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا۔ پھر امام صاحب فرماتے کہ ہدایت 4 طرف سے اللہ کی طرف سے ملتی ہے انسان کو۔ تو وہ کس طرح ملتی ہے، یہ اسٹیپ وائز ہے کہ چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں نا۔ تو یہ پہلی ہدایت وہ ہدایت ہے جو عقل و فطانت اور معرف ضروریہ کے عطا کرنے کی وجہ سے ہے۔ عقل و فطانت اور معرف ضروریہ کے عطا کرنے کہ جو اس کی ضرورت کی چیزیں انسان کے یا ہر جاندار کی، اس یہ والی جو ہدایت ہے پہلی قسم کی ہدایت ہے، یہ عام طور پہ تمام جانداروں کے لیے ہے۔ تو اس کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ بھوک لگنی ہے تو جو پرندوں نے کون سا کھانا کھانا ہے، بکری نے کون سا کھانا کھانا ہے، شیر نے کون سا کھانا کھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار میں ودیت کی ہوئی ہے یہ رہنمائی۔ اور اس معنی میں ہدایت اپنے جنس کے لحاظ سے جمع مکلفین کو شامل ہے۔ جو مکلف تو ہم لوگ ہیں، جنات اور انسان ایسے مکلف۔ پھر وہ فرماتے ہیں بلکہ ہر جاندار حسب ضرورت اس سے بہرا ملا ہے۔ جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایت ہر جاندار میں ودیت کر رکھی ہے، جبلت اس کی جبلت میں رکھ دی ہے۔ اور اسی کے لیے وہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 پیش کر رہے ہیں جو جبلی طور پہ انسانوں کو یا جاندار کو ہدایت ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی خاص طرح کی بناوٹ عطا فرمائی اور پھر ان کے خاص اخراج سے مقاصد پورا کرنے کی راہ دکھائی۔ تو خاص مقاصد پورا کرنے کی راہ دکھائی۔ تو یہاں تک پہلی جو انہوں نے ہدایت کی قسم بتائی ہے جو ہر اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہے ہر جاندار میں۔ تو دیکھتے ہیں آگے وہ کیا فرماتے ہیں۔ آگے وہ کہ دوسری قسم کی ہدایت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دوسری قسم کی ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر تمام انسانوں کو راہ نجات کی طرف دعوت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو راہ نجات کی طرف دعوت دی جائے۔ لیکن ہوتا ہے یہ ہے کہ کچھ جو رسول آتے ہیں کچھ لوگ ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اکثر بدبخت ان کی دعوت کو
قبول نہیں کرتے۔ اس کے لیے وہ آیت پیش فرما رہے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 73 میں، اس دوسری قسم کی ہدایت کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، مفہوم جس کا ہے کہ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 73 کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اور ہم نے بنی اسرائیل میں دین کے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت راہ نجات کے لیے دکھائی جاتی تھی۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں تیسری قسم کی ہدایت کے متعلق وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سوم بامانی توفیق خاص آیا جو ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے، کہ خاص توفیق سے جو ہدایت ملتی ہے، جو یعنی سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو توفیق خاص سے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ اس کے لیے وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 17 پیش فرما رہے ہیں توفیق خاص والی ہدایت کے لیے، جس کا مفہوم بنتا ہے کہ جو لوگ قرآن کے سننے سے اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ تو سیدھے راستے پہ جو لوگ ہیں وہ قرآن کے سننے سے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ چوتھی قسم کی ہدایت کون سی بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے کہ ہدایت سے آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا مراد ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 5 پیش کر رہے ہیں سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، بلکہ وہ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا اور ان کے اعمال درست فرما دے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ، بلکہ وہ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ تو یہاں تک ساری ڈسکشن وہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں لفظ ہدایت کی۔ تو اس میں سٹیپ وائز چلتے ہیں، کسی کو جبلی طور پہ ملتی ہے تو چلو اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں اس کے میننگ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا کے ہے۔ پھر ہدایت 4 طرف سے ہے، ہر جاندار میں جبلی طور پر پائی جاتی ہے، اور پھر رسول اور کتابوں کے ذریعہ راہ نجات دکھائی جاتی ہے، تو کوئی قبول کرتا ہے کوئی قبول نہیں کرتا۔ تو وہ قبول کون سے لوگ کریں گے؟ جو ہدایت یافتہ ہوں گے یا جو ہدایت پہ چلنا چاہ رہے ہوں گے تو ان کو توفیق خاص ملے گی اور وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور پھر آخرت میں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کی جنت کی طرف رہنمائی بھی کی جائے گی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو اگلی جو ویڈیو بنے گی وہ سورہ فاتح کی آیت نمبر 5 ہی ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ اس میں یہ ہدایت والا لفظ ہم نے لے لیا ہے، تو آگے صاد، را، طا اور قاف و میم رہتے ہیں، ان کے لیے اگلی ویڈیو بنے گی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں، اس پہ لازمی کمنٹ بھی کیا کریں، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ اور میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، ہم نے جو تفسیر مفردات القرآن کو لے کے چل رہے ہیں، اس کے روٹ ورڈز کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو آج جو کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جن کا ترجمہ کیا عبدو فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور میرا نام محمد اورنگزیب ہے۔ تو ہم لے کے چل رہے تھے آیت نمبر 5 کو، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کو، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ تو اس میں 3 روٹ ورڈز تھے،
या वाला था, इसको हम पहले ही एक्सप्लेन कर गए हैं अपने पिछली वीडियो में। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इंशाल्लाह इसका आई बटन भी बना दूंगा, ताकि जब आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो आपको ऊपर वो यूट्यूब वाले सजेस्ट कर दें कि ये वाली वीडियो भी आप देख लें। तो इसका पूरी आयत का मफहूम सामने आ जाएगा आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीज। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और आई बटन से भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। मैं इसका आई बटन बना दूंगा, इन्फो कार्ड बना लूंगा। तो आज हम जो वर्ड लेने लगे हैं रूट वर्ड इस आयत के इहदिना सिरातल मुस्तकीम में, वो सिरात मुस्तकीम का वर्ड है। सौद रो तो इसका रूट वर्ड है, या सीन रो तो है इसका रूट वर्ड। और दूसरा अल इस्तिकामत है, या कौफ वाव मीम इसका रूट वर्ड है। तो वन बाई वन करके लेते हैं, पहले सिरात को लेते हैं, फिर सिरात मुस्तकीम को ले लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है सौद रो तो, यानी सिरात या सीन रो तो, क्योंकि सौद को सीन के तौर पे पढ़ा जाता है इसलिए सीन रो तो है। तो इमाम साहब इसके मायने बताते हैं कि इसकी मीनिंग होती है सीधी राह, सीधा रास्ता। ये उन्होंने इसका मतलब बता दिया, मायने बता दिया। फिर वो फरमाते हैं कि कुरान में है, सूरतुल इनाम की आयत नंबर 153 को पेश कर रहे हैं, जिसमें है वन्ने हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और ये कि मेरा सीधा रास्ता है, और ये कि मेरा सीधा रास्ता है। तो उन्होंने उसका मतलब बता के कुरान शरीफ की आयत को बतौर दलील पेश कर दिया, जहाँ पे जिस कुरान शरीफ की आयत में ये बतौर सीधा रास्ता के मायने में इस्तेमाल हो रहा है। तो आगे वो फरमाते हैं कि इससे सीन रो अलिफ तो पढ़ा जाता है। मुलायजा हो, सीन रो तो को एक्सप्लेन करते हैं वो सिरात को। वो फरमाते हैं कि इसके मायने आसान रास्ता के आते हैं। सौद के साथ मैंने उन्होंने बताया सीधा रास्ता का रास्ता ही है, तो यहाँ पे उन्होंने आसान का लफ्ज ऐड कर दिया है कि मैंने आसान रास्ता के आते हैं। सीन रो तो के मायने सिरात के मायने आसान रास्ता के आते हैं। फिर आगे वो बता रहे हैं कि ये सीन रो तो निकला कहाँ से है, तो वो इस लफ्ज से निकले सीन रो तो और ते, तो ता, जिसका मतलब बनता है कि तआम को निकल जाना, यानी खाने को निकल जाना इसके मानी है। तो अब इसमें निकलने का मफहूम पाया जाता है, तो आगे वो इसको लेके चलते हैं कि निकलने का क्या मफहूम है। तो आगे इसके बाद वो फरमाते हैं कि रास्ता को सिरात क्यों कहते हैं, वो इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और रास्ता को सिरात इसलिए कहा जाता है, आगे वो बताना चाह रहे हैं कि रास्ता को सिरात क्यों कहते हैं, इसमें निकलने का मफहूम आया है। और रास्ता को सिरात इसलिए कहा जाता है कि वो राहरो या मुसाफिर को, या जो सफर तय करने वाला है उसको गोया निगल लेता है, यानी जो रास्ता होता है वो मुसाफिर को निगल लेता है। अगर ये या तो ये मतलब है, या फिर जो मुसाफिर है वो रास्ते को निकलता हुआ चला जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि रास्ते को सिरात इसलिए इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक तो वो निकला है कि जो तआम जिसके मैंने बनते हैं कि तआम को निकल जाना। तो रास्ते को सिरात इसलिए कहते हैं कि ना जो मुसाफिर रास्ता तय कर रहा होता है, या तो वो रास्ते को निकल रहा है या रास्ता मुसाफिर को निकल रहा है। इसके लिए वो आगे एक उन्होंने मिसल पेश कर दी। मिसल मशहूर है कि वाकिफ का राहरो तो जमीन को मार डालता है। इस मीनिंग के मुताबिक कि वाकिफ का राहरो तो जमीन को मार डालता है, इस मीनिंग के मुताबिक के ना ये जो जाने जिसको रास्ते का पता होता है वो रास्ते को निकल रहा है, लेकिन ना वाकिफ को जमीन हला कर देती है, वो इस मीनिंग के मुताबिक
کہ نا وہ جس کو راستوں کا نہیں پتہ اس کو زمین ہلاک کر دیتی ہے. یہ انہوں نے ایک مثل بیان کر دی راستے کو صراط کہنے کی وجہ بیان کرنے میں. آگے وہ فرماتے ہیں ابو تمام نے کہا ہے کہ اس کے بعد کو اس نے ایک زمانے دراز تک سرسبز جنگلوں میں گھاس کھائی، اب اس کو جنگلات نے کھا لیا یعنی دبلا کر دیا. یہ انہوں نے ابو تمام کا کہہ دیا کہ اس نے ایک زمانے دراز تک سرسبز جنگلوں میں گھاس کھائی، اب اس کو جنگلات نے کھا لیا یعنی دبلا کر دیا. پہلے اس نے راستے کو کھایا، پھر بعد میں راستے نے اس کو کھا کے مطلب دبلا کر دیا، جنگلات نے کھا لیا دبلا کر دیا. تو پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ راستے کو لکم اور ملتکم بھی کہتے ہیں. تو لکمہ جیسے ہم لکمہ لیتے ہیں تو لکمے کو نگلنے کے مفہوم میں انہوں نے بتایا گویا مسافر اس کو لکمہ بنا لیتا ہے یعنی راستے کو لکمہ بنا لیتے ہیں. اس طرح راستہ کو لکم اور ملتکم بھی کہا جاتا ہے. لام کاف میم اور میم لام تا کاف میم بھی کہا جاتا ہے. تو راستے کو صراط، صراط اور لکم اور ملتکم کہہ رہے ہیں. تو آئیے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. وہ فرماتے کہ الصراط سیدھی راہ ہے اور الصراط آسان راستہ ہے، اور یہ سین را تا تیز سے مشتق ہے، مطلب توام کو نگل جانا. آگے پورے الفاظ کے ساتھ اس کا میننگ بنتا ہے اور یہاں سے نکلا ہے صراط کا لفظ. اور پھر راستے کو صراط کہنے کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یا تو مسافر نکل رہا ہوتا ہے یا راستہ مسافر کو نکل رہا ہوتا ہے. اور راستے کو لکم اور ملتکم کہنے کی وجہ بھی انہوں نے بیان کر دی کہ جیسے لکمہ ہوتا ہے جس کو ہم نگلتے ہیں. تو آگے اب ہم لیتے ہیں جی اس کا سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کا آخری روٹ ورڈ الاستقامت قاف و میم والا. تو یہ شروع کرتے ہیں. وہ فرماتے کہ الاستقامت کے معنی راستہ خط مستقیم کی طرح سیدھا ہونے کے ہیں، بالکل سیدھا ہونے کے، خط مستقیم کی طرح سیدھا ہونے کے ہیں. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ تشبیہ کے طور پر راہ حق کو بھی صراط مستقیم کہا گیا. مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد راہ حق ہے، سیدھی راہ ہے، حق والا راستہ ہے. اس کے اگزامپل وہ اب قرآن شریف سے دے رہے ہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں وہی سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 کو پیش کر رہے ہیں. یہ جو ہماری زیر بحث آیت ہے اس کا ہم نے آیت نمبر 5 کہا ہوا ہے، لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کی پہلی آیت لی جائے تو یہی زیر بحث آیت اہدنا الصراط المستقیم اس کی چھٹی آیت بن جائے گی. تو بہرحال آپ لوگوں نے اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ 5ویں آیت ہے یا چھٹی آیت ہے. اس کا جو مفہوم بنتا ہے نا کہ جو پرپس ہے ان لیکچرز کا کہ قرآن کے ہر روٹ ورڈ کو سیکھیں آیت وائز، تو آپ نے اس پہ رہنا ہے. تو یہ ان کے حساب سے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 ہے. تو اس حساب سے یہ کاپی پیسٹ ہو گیا. باقی اس پہ میں نے احتیاطاً پلے لسٹ پہ تسمیہ کو بطور سورہ فاتحہ کی پلے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. تو وہاں سے آپ کو سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پوری انشاءاللہ تفسیر مل جائے گی. اس کے تمام روٹ ورڈز مل جائیں گے جو امام صاحب ایکسپلین کرتے جاتے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تو یہاں پہ انہوں نے اس کا میننگ بتا دیا کہ یہاں سے مراد یہ سیدھا راستہ سے مراد حق والا راستہ ہے. اب وہ آگے مزید فرماتے ہیں کہ صرف سیدھی راہ پہ چلنا نہیں ہوتا بلکہ وہ قرآن شریف سے ایک اور آیت پیش کریں گے. اور کسی انسان کی استقامت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سیدھی راہ پر چلنے کے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے ہوتے ہیں. صرف سیدھی راہ پر چلنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، سیدھی راہ پر چلنا اور ثابت قدم رہنا یہ ہوتے ہیں. چلو سبحان اللہ. اس کے لیے کہ سیدھی راہ پر چلتے
रहें और उस पर साबित कदम रहें यानी जमे रहें, उसके लिए वो कुरान शरीफ की आयत पेश करें, सूरत फुस्सिलत की आयत नंबर 30 को। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवदिगार अल्लाह है, फिर वो इस पर कायम रहे। यहाँ तक ये सूरह फातिहा, इसका खुलासा देख लेते। अल इस्तिकामत का मतलब सीधा रास्ता बताया उन्होंने। फिर वो फरमाते कि बतौर तशबीह से राह हक मुराद होती है और सीधे रास्ते पर जमा रहना भी इसका मफ़हूम है, और दोनों के लिए उन्होंने अलग-अलग कुरान शरीफ से आयत पेश फरमा दी। तो यहाँ तक हमारी सूरह फातिहा की आयत नंबर 5 या 6 कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनेगी वो इंशाअल्लाह होगी सूरह फातिहा की आयत नंबर 6, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का कि इनाम फरमाया तूने उन पर। तो इसमें नून आइन मीम रूट वर्ड आ जाएगा और इससे नेमत का लफ्ज़ या अनअमता का लफ्ज़ पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आगे आप मेरे चैनल को मेरे तमाम वीडियोस को लाइक किया करें, उस पे कमेंट भी किया करें और उसको लाजमी शेयर भी कर दिया करें, ताकि मेरे लिए और आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बन जाए और मुझे प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करके सब्सक्राइबर्स में इजाफा फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।